دجال سیریز قسط پنجم میں خوش آمدید۔ ظہور دجال اور خروج دجال کے بعد آج ہم بات کریں گے مقام خروج دجال، اس کا حوالہ بھی ہم انشاءاللہ حدیث مبارکہ سے ہی لیں گے۔ حدیث ہے کہ دجال شام اور عراق کے درمیانی راستے سے نکلے گا اور اپنے دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ اس وقت شام و عراق میں جو قیامت برپا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن جنگوں کو ہم مال و دولت اور تیل کی جنگ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں دجال کی جنگ ہے۔ ایران شامی حکومت، دجال کی جنگ اور ایران میں بیٹھے یہودی، اسرائیل اور امریکہ کا اس جنگ میں اہم کردار۔ آپ خود اس پہ ذرا روشنی ڈالیں تو آپ کو بہت کچھ نظر آ جائے اور خود کو مسلم کہنے والے ممالک کا کردار بھی عیاں ہو جائے گا۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ شام اور عراق کے درمیانی راستے سے نکلنے والا جھوٹا مسیحا دجال وہاں سے دوبارہ ایران کے علاقے اصفہان، اور اصفہان میں ایک خاص مقام یہودی آئے گا۔ الف ور اپنے لشکر سے جا ملے گا جو صدیوں سے اس کے انتظار میں ہے، جیسا کہ ذیل میں دی گئی احادیث مبارکہ میں روایت کیا گیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، دجال اصفہان کی یہودیوں کی بستی سے ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، انہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی اطاعت کریں گے، ان پر سیاہ چادریں ہوں گی۔ میرے آقائے نامدار پہ میرے ماں باپ قربان، 1400 سال پہلے فرمائی گئیں بیان کی گئیں سچائیاں آج حرف بحریف پوری ہو رہی ہیں، اور دجال کے انتظار میں 77,000 یہودی اس وقت ایران میں موجود ہیں، اور ایران میں یہودیوں کی تاریخ 3,000 سال سے بھی پرانی ہے۔ ان 77,000 میں سے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے۔ ایران میں رہنے والے یہودی دنیا بھر میں موجود یہودیوں کے تمام قبائل میں سے سب اہم اور افضل سمجھے جاتے ہیں، جنہیں کئی بار اسرائیل میں آباد ہونے کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے یہ درخواست مسترد کرتے ہوئے ایران کو ہی ترجیح دی۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ایران میں یہودیوں کا اثر و رسوخ کتنا ہے اور اس کا پاکستان پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت جو کہ اب سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بعض مقامات پر اصفہان میں یہودیوں کی تعداد تھوڑی بتائی جاتی ہے کہ اصفہان میں 30,000 سے 33,000 یہودی اس وقت موجود ہیں۔ حقیقت میں آج سے ایک اشرہ پہلے یہودیوں کی تعداد 30,000 سے 33,000 تھی، جو 2014 کے آخر میں 77,000 تک پہنچی، جس پر ایرانی یہودیوں نے باقاعدہ جشن بھی منایا۔ یاد رکھے کہ اسرائیل میں اس وقت اصفہان کے ایرانی یہودیوں کی تعداد قربا ہے۔ اسی طرح امریکہ میں رہائش پذیر ایرانی یہودیوں کی تعداد 5,000 سے زیادہ ہے۔ یورپ اور کینیڈا میں بھی قربا 1,000 ایرانی یہود رہائش پذیر ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے دوسرے حصوں ہمدان، اصفہان، تہران کے علاوہ شیراز میں بھی یہودی موجود ہیں، اور اسرائیلی حکومت اور آرمی میں ایرانی یہودیوں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ۔ اسرائیل کے سابق صدر موشا کاتساف بھی اصفہان کے یہود میں سے تھے۔ اسی طرح اسرائیل کے سابق وزیر دفاع شاول موفاز اور اسرائیل کے ایک مشہور خاخام یہودی مذہبی رہنما کا تعلق بھی اصفہان سے تھا۔ ایک اور روایت بھی ہے جس میں ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، مشرق کی جہت میں واقع خراسان نامی جگہ سے دجال نمودار ہوگا، اور ایسے لوگ اس کی پیروی کریں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے چپٹے ہوں گے۔ اس روایت میں خراسان کا ذکر آیا ہے۔ تمام روایات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دوبارہ کبھی آپ کے سامنے شام اور عراق، اصفہان اور خراسان سے دجال کے خروج کا ذکر ہو تو آپ ان میں الجھے نہیں۔ اب اوپر بیان کی گئی حدیث مبارکہ میں جس خراسان کا ذکر آیا ہے، یہ خراسان ایک ہی ہے۔ افغانستان والا بھی ایران والا بھی اکثر لوگ ان کو دو سمجھتے ہیں۔ اصل میں قدیم خراسان میں شمال مغربی افغانستان کا علاقہ شامل تھا۔ خراسان مشرق میں بدخشاں تک پھیلا ہوا تھا، اور اس کی شمالی سرحد دریائے جیہوے اور خوارزم تھے۔
مختلف ادوار میں نیشاپور، مرو، ہرات اور بلخ اس کے دارالحکومت رہے، جبکہ مشرقی خراسان ہرات شہر افغانستان کی حدود میں شامل ہے۔ اس کے مشرق میں افغانستان، شمال میں روس، جنوب میں کرمان اور سستان اور مغرب میں اصفہان اور جرجان واقع ہیں، تو اس میں بھی خراسان ایران میں آتا تھا۔ آخر میں کچھ باتیں واضح کرتا چلوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دجال کا خروج اصفہان میں ہو اور یہاں سے دجال اپنا لشکر لے کر شام اور عراق میں اپنی خدائی کا دعویٰ کرے۔ اصفہان ایران میں ہے، اور جہاں دجال کے نکلنے اپنے لشکر سے ملنے کا ذکر ہے وہ مقام یہودیہ کہلاتا ہے۔ آخری بات، جہاں خراسان کا ذکر ہے، زمانہ قدیم میں ایران بھی خراسان میں شامل تھا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں دجال خروج کے بعد کیا کرے گا اور دجال کی طاقت کے متعلق بات کریں گے۔